السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم ایسے گناہ کے بارے میں بات کریں گے جو زبان سے نکلتا ہے مگر دلوں کو زخمی کر دیتا ہے، رشتوں کو توڑ دیتا ہے، محبتوں کو نفرت میں بدل دیتا ہے اور انسان کی نیکیاں برباد کر دیتا ہے۔ یہ گناہ کا نام ہے غیبت۔ غیبت کرنا یعنی کسی شخص کی غیر موجودگی میں اس کی ایسی بات بیان کرنا جو اسے ناگوار گزرے، چاہے وہ بات سچی ہی کیوں نہ ہو۔ یہی غیبت کہلاتی ہے۔ اسلام میں غیبت سے سختی کے ساتھ منع کیا گیا ہے اور اسے کبیرہ گناہوں میں شمار کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے، اور تم میں سے کوئی کسی کی غیبت نہ کرے۔ کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرے گا کہ وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ ذرا غور کیجیے، اللہ تعالیٰ نے غیبت کو مردہ بھائی کا گوشت کھانے سے تشبیہ دی ہے۔ دنیا میں شاید کوئی ایسا شخص نہ ہو جو مردہ انسان کا گوشت کھانے کا تصور بھی پسند کرے، لیکن افسوس بہت سے لوگ روزانہ غیبت کرتے ہیں اور اسے معمولی بات سمجھتے ہیں۔ غیبت انسان کی نیکیوں کو برباد کر دیتی ہے۔ قیامت کے دن غیبت کرنے والے کی نیکیاں اس شخص کو دے دی جائیں گی جس کی غیبت کی گئی تھی، اور اگر نیکیاں ختم ہو جائیں تو مظلوم کے گناہ غیبت کرنے والے پہ ڈال دی جائیں گی۔ اس لیے ہر مسلمان کو چاہیے کہ اپنی زبان کی حفاظت کرے، دوسروں کی برائیاں بیان کرنے سے بچے، اور اگر کبھی اس گناہ میں مبتلا ہو جائے تو سچے دل سے اللہ سے توبہ کرے۔ جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ بھلائی کی بات کرے یا خاموش رہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم جانتے ہو غیبت کیا ہے؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے بھائی کا ذکر اس طرح کرنا جو اسے ناپسند ہو۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ اگر وہ بات واقع اس میں موجود ہو تب بھی غیبت ہے، اور اگر وہ بات اس میں موجود نہ ہو تو وہ بہتان ہے، جو غیبت سے بھی بڑا گناہ ہے۔ آج لوگ مجلسوں میں بیٹھ کر دوسروں کی برائیاں کرتے ہیں، ان کی عزت اچھالتے ہیں، ان کے عیب تلاش کرتے ہیں، ان کا مذاق اڑاتے ہیں، ان کی شکل، لباس، غربت، تعلیم، خاندان یا غلطیوں پر گفتگو کرتے ہیں۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم تو صرف سچ کہہ رہے ہیں، لیکن یاد رکھیں، اگر سچی بات کسی کی غیر موجودگی میں اسی انداز میں بیان کی جائے جو اسے ناپسند ہو تو یہی غیبت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، غیبت یہ ہے کہ تم اپنے بھائی کا ایسا ذکر کرو جو اسے ناپسند ہو۔ صحابہ نے عرض کیا، اگر وہ بات اس میں موجود ہو تو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر وہ بات اس میں موجود ہے تو تم نے اس کی غیبت کی، اور اگر موجود نہیں ہے تو تم نے اس پر بہتان باندھا۔ یہ مسلم کی حدیث ہے۔ غیبت کرنے والا دنیا میں بھی نقصان اٹھاتا ہے اور آخرت میں بھی سخت سزا کا مستحق بنتا ہے۔ اس گناہ سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ انسان اپنی زبان پر قابو رکھے، دوسروں کی عیب تلاش کرنے کے بجائے اپنی اصلاح کی فکر کرے، اور اگر کسی مجلس میں غیبت ہو رہی ہو تو اسے روکنے کی کوشش کرے یا وہاں سے اٹھ جائے۔ غیبت کرنے والوں کی کچھ نشانیاں: ہر وقت دوسروں کی برائیاں بیان کرتا ہے، لوگوں کو عیب تلاش کرتا ہے، دوسروں کی عزت کم کرنے کی کوشش کرتا ہے، مجلسوں میں دوسروں کا مذاق اڑاتا ہے، اپنی غلطیوں کو بھول کر دوسروں کی غلطیوں پر نظر رکھتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ قیامت کے دن غیبت کرنے والا کا بہت برا انجام ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مفلس وہ شخص ہے جو قیامت کے دن نماز، روزہ اور زکوٰۃ لے کر آئے گا، لیکن اس نے کسی کو گالی دی ہوگی، کسی پر تہمت لگائی ہوگی، کسی کا مال کھایا ہوگا، کسی کا خون بہایا ہوگا یا کسی کو مارا ہوگا۔ پھر اس کی نیکیاں ان لوگوں کو دے دی جائیں گی، یہاں تک کہ اگر نیکیاں ختم ہو جائیں تو ان کے گناہ اس پر ڈال دیے جائیں گے، پھر اسے جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ ذرا سوچئے، انسان ساری زندگی عبادت کرتا رہے لیکن زبان کی وجہ سے اپنی ساری نیکیاں دوسروں میں تقسیم کر دے، اس سے بڑی تباہی کیا ہو سکتی ہے؟ غیبت صرف ایک گناہ نہیں ہے بلکہ معاشرے میں نفرت، دشمنی، بد اعتمادی اور فساد پھیلانے کا ذریعہ بھی ہے۔ جہاں غیبت ہوتی ہے وہاں محبت ختم ہو جاتی ہے، بھائی بھائی سے دور ہو جاتا ہے، دوست دشمن بن جاتے ہیں اور خاندان ٹوٹ جاتے ہیں۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ اپنی زبان کی حفاظت کریں، دوسروں کی عیب چھپائیں، لوگوں کے لیے دعا کریں۔ اگر کسی مجلس میں غیبت ہو رہی ہو تو اسے روکیں یا وہاں سے اٹھ کر چلے جائیں، اپنے عیبوں کی اصلاح میں لگیں۔ یاد رکھیں، جو شخص دوسروں کو عیب چھپاتا ہے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی عیب چھپائے گا، اور جو دوسروں کی عزت کی حفاظت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی عزت کی حفاظت فرماتا ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہم سے بھی جانے انجانے میں کسی کی کوئی غیبت ہو گئی ہو، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے اور ہماری اگلی پچھلی
تمام غلطیوں کو معاف فرمائے، ہماری کبیرہ صغیرہ گناہوں کو معاف فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں غیبت، چغلی، بہتان اور زبان کے تمام گناہوں سے محفوظ فرمائے، ہماری زبانوں کو ذکر الہی سے تر رکھے اور ہمیں دوسروں کی عزت و حرمت کا پاس رکھنے والا بنائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا حول ولا قوۃ الا باللہ۔